أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. البقرہ آیت 126. یہ آیت جس کا میں نے آج انتخاب کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ وقت یاد کر یا وہ ایک بہت ہی اہم وقت تھا جب ہم نے بیت اللہ کو بڑی نو انسان کے آنے کی جگہ کرایا، دور دور سے چل کر آنا اور اپنا مقصود بیت اللہ کو بنانا یہ قرار دیا، وہ امنا اور اس جگہ کو امن کی جگہ قرار دیا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے مقام پر اپنی نمازوں کی جگہ بناؤ. وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو دونوں مل کر پاک رکھیں گے تاکہ دور سے آنے والے طواف کی خاطر آئیں یا وہاں مسجد میں اعتکاف کی خاطر آئیں یا رکوع و سجود کی خاطر آئیں، ان کو میرے گھر میں پاکیزگی کے سوا کچھ اور دکھائی نہ دے. یہ تشریحی ترجمہ ہے اس آیت کا. سب سے پہلے تو میں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی سے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں. خانہ کعبہ کے پاس ایک مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے. بس اس آیت کا عمومی مفہوم یہی لیا جاتا ہے اور اسی مفہوم پر اتفاق کی جاتی ہے کہ جب بھی حج پر لوگ پہنچیں اس مقام پر نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازیں پڑھی. اس مفہوم کے درست ہونے سے کوئی انکار نہیں، لیکن اس میں اس سے بہت اعلیٰ درجہ کا مفہوم بھی اس میں اس سے ایک بہت اعلیٰ درجہ کا مفہوم بھی شامل ہے جس کا تعلق تمام بنی نوع انسان سے ہے، جہاں بھی وہ خدا واحد کی پرستش کرتے ہوں، جہاں بھی وہ نمازیں پڑھتے ہوں،
وہ اس آیت کے ارشاد کی تعمیل کرنے کے اہل ہیں. اہل جب میں کہتا ہوں تو مراد ہے ان کی طاقت میں ہے کہ اس کی تعمیل کی کوشش کریں. جہاں تک مرتبے کے لحاظ سے اہلیت کا تعلق ہے، ایک بہت ہی بڑا مطالبہ ہے جس کو پورا کرنے کی ہر انسان مقدرت نہیں رکھتا. مراد یہ ہے کہ ابراہیم نے جس انداز سے نمازیں پڑھی، جو مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے میں خدا کے حضور حاصل تھا، اس مقام کو اپنانے کی کوشش کرو. جس طرح کامل وفا، کامل الحاق، کامل اطاعت، کامل وفاداری کے ساتھ اپنی توجہ کو خالصتاً اللہ کے لیے کرتے ہوئے، اپنے وجود کا کوئی حصہ بھی باقی نہ چھوڑتے ہوئے، اپنی رضا، اپنی آرزوؤں کو یک نظر انداز کرتے ہوئے، کلیتاً اپنے وجود کو خدا کے سامنے پیش کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام عبادت پہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اس کو نمونہ پکڑو، وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو عبادات میں. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں سے ہم نے یہ عہد لیا کہ تم میرے گھر کو آنے والوں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والے اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے. یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور تمام بنی نوع انسان کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اس کے بھی دوسرے پہلو کی طرف اس کے اندر بھی دو پہلو موجود ہیں. ایک تو ہے خانہ کعبہ کو صاف اور پاک رکھنا، اور دوسرا ہے جو تمام بنی نوع انسان سے تعلق رکھتا ہے اور ان سب کو ایک صفائی اور پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے. کیونکہ خانہ کعبہ کو جب مثابۃ للناس قرار دیا اور امن قرار دیا تو خانہ کعبہ کو ہر انسان کے لیے ایک بہترین ماڈل قرار دے دیا. مثابت ہم نے یہ مضمون بھی داخل ہے کہ وہ اسے ایک مطمع نظر بنا کر اس کی طرف چلے آتے ہیں. وہ نمونہ ہے تمام بنی نوع انسان کے لیے بہترین گھر کا نمونہ. گھر میں جو سب سے اعلیٰ صفات ہونی چاہیے وہ دو بیان فرمائی گئی ہیں. اول طور پہ گھروں میں عبادتیں ہونی چاہیے. دوم، ہر گھر کو امن حاصل ہونا چاہیے. اور سوئم، ہر گھر صاف اور پاک ہونا چاہیے. تنظیم کے طور پر بیت اللہ سے اترتے ہوئے سب سے پہلے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی مساجد کو پاک اور صاف رکھیں. جہاں کہیں بھی وہ مساجد واقع ہوں ان کی صفائی، ان کی پاکیزگی، ان کی ظاہری زینت کا بھی خیال رکھیں. جہاں تک زینت کا تعلق ہے، قرآن کریم میں ایک دوسری اور آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہر سجدہ گاہ کے لیے اپنی زینت لے کر حاضر ہوا کرو. زینت اختیار کر کے سجدہ گاہوں کی طرف آیا کرو. تو جو شخص خود زینت کا محل نہ ہو وہاں زینت لے کے جانا ایک بے محل بات ہے، بے موقع بات ہے. تو اس مضمون میں یہ بات بھی داخل ہو گئی کہ مسجدیں مزین ہونی چاہیے، صاف ستھری، پاکیزہ، نظر کو بھانے والی اور دیگر زیب. اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو ابھی بہت زیادہ توجہ دلانے کی ضرورت ہے. جہاں تک مساجد کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ڈیزائن میں تو کسی حد تک یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ قومیں اپنے منشا، اپنے مزاج کے مطابق اس کی تصویر بنائیں، اس کے مطابق اس کا ڈھانچہ تیار کریں. جس رنگ میں بھی قومیں پسند کرتی ہیں عمارتوں کے نقشے، اپنی پسند کی جھلک اپنی مساجد میں بھی دکھانے کی کوشش کریں. اس حد تک تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. لیکن صفائی کے معیار کے لحاظ سے ہر قوم کی مسجد کا صفائی کا معیار مختلف ہو، یہ بالکل اسلامی تعلیم کے خلاف بات ہے. جب بھی بیت اللہ کا ذکر چلے گا اور بیت اللہ کے نمونے پر قائم ہونے والی دیگر
عبادت گاہوں کا مضمون سامنے آئے گا تو صفائی اور پاکیزگی کا مضمون اس کے ساتھ اس طرح لازم ہے جیسے الگ کیا ہی نہیں جا سکتا، اور نمونہ خدا تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، اور پھر مسجد کی خدمت کے مقام کو ایسا اعزاز بخشا ہے کہ اس سے بڑا اعزاز کسی مقام کی صفائی کے متعلق انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ خادم مسجد گویا ایک معاشرے کی ایک معمولی سی چیز ہے، بالکل جھوٹا اور لغو تصور ہے۔ جماعت کو اس تصور میں اصلاح کرنی چاہیے۔ خادم مسجد کا تو اتنا عظیم الشان مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں ابراہیم اور اسماعیل کے سپرد مسجد کی خدمت کی تھی اور ان سے عہد لیا تھا کہ تم میرے گھر کی صفائی کے لیے نوکروں کی طرح حاضر رہا کرو۔ اللہ کے گھر کی صفائی ہو اور اس میں یہ خیال کہ ہم نے خادم مسجد کے سپرد یہ ذمہ داری کر دی ہے، اور وہ چند پیسوں کے اوپر غریب آدمی جس کو اور کوئی ملازمت کی جگہ نہیں ملتی، بوڑھا ہو گیا ہے، گزارے کی اور صورت نہیں، وہ مسجد کی صفائی کر دیا کرے اور جیسی بھی کر دیا کرے ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مضمون سے ٹکرانے والا عمل ہے، اس سے متصادم ہے، اور جماعت کو فوری طور پر اس معاملے میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تمام عالم میں جہاں جہاں بھی جماعت کی مساجد ہیں وہ غریبانہ تو ہو سکتی ہیں، اس پر کوئی اعتراض نہیں، ایسی غریبانہ بھی ہو سکتی ہیں کہ گھاس پھوس کی چھت ہو اور پانی ٹپکے اور زمین پختہ نہ ہو، لیکن صفائی کے معیار سے ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے۔ آنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ کسی نے بھی یہ غریبانہ مسجد بنائی ہے، اپنی تمام جان اور تمام استطاعت کے ساتھ اس نے کوشش کی ہے کہ یہ گھر صاف اور ستھرا اور پاکیزہ دکھائی دے۔ اس بات کا جماعت کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور رنگ میں بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک موقع پر پاکستان میں 25 سال کے قریب کی بات ہے، میں نے ایک مسجد کو نہایت ہی گندی حالت میں دیکھا۔ کوئی جگہ نہیں ملتی تھی ایسی جہاں اطمینان سے انسان سجدہ کر سکے، ہر طرف سن کے بکھرے ہوئے خاک اڑتی اندر آتی تھی، کسی نے کوشش کی تھی کہ اس کو صفا کر کے باہر پھینکے، اور جماعت کے آپس میں جہاں تک اتحاد اور اتفاق اور محبت کا تعلق ہے اس کو بھی اسی حال میں پایا۔ چنانچہ میں نے ان کو توجہ دلائی، میں نے کہا آپ اگر مسجد کی عزت نہیں کریں گے اور مسجد کے لیے پوری کوشش کر کے، اس وقت میں نے یہ مثال تو نہیں دی لیکن جس حد تک بھی مجھے خیال آیا میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ خدا کے گھر کا جو تصور آپ کے ذہن میں ہے اس کے مطابق اس کو سجانے اور زینت دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو بعید نہیں کہ آپ کے دل اسی طرح پھٹے رہیں، اور آپ کے اوپر جو بدحالی کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی اور کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس سے کہ آپ خدا کے گھر کے معاملے میں اپنی توجہ کو درست کریں، اپنی نیتوں کو صاف کریں۔ چنانچہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جلدی تو اس بات کا اثر نہیں ہوا، مگر جب بھی ہوا چند سالوں کے بعد اس جماعت کی حالت بھی بدل گئی۔ ایک جگہ نہیں دیکھا میں نے، دو جگہ نہیں، بارہا دوروں کے وقت میں نے محسوس کیا کہ جو جماعتیں مسجدوں کی طرف توجہ دیتی ہیں ان کی اپنی حالت بھی اسی شان کے مطابق درست ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک براہ راست نسبت رکھتی ہے۔ جو جماعتیں اپنی مساجد سے غافل ہو جاتی ہیں ان کے اندر پراگندگی آ جاتی ہے، بدحالی کی کیفیت دن بدن بڑھتی جاتی ہے، اور پھر یہاں تک کہ ایک دوسرے سے منتشر ہو کر بسا اوقات ایک دوسرے کی دشمنیوں کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ زائد فائدہ ہے جو جماعت کو حاصل ہوگا۔ اگر ہر جگہ مساجد کے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جماعت کی عمومی حالت پر اس کا بہت ہی اچھا اثر پڑے گا۔ اس سے اگلا مقام ہے زینت بخشنے کا۔ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں مسجد کو پھولوں سے سجانا چاہیے، ارد گرد کیاریاں لگائی جائیں، جہاں جہاں ایسے ساتھ صحن موجود ہیں جن کو سجایا جا سکتا ہے،
سائے کا انتظام کرنا چاہیے۔ احمدی مسجد باقی تمام دنیا کی مساجد سے اس لحاظ سے امتیاز اختیار کر جائے کہ دولت کی بھرمار وہاں نظر نہ آئے، مگر خلوص اور محبت، صفائی اور پاکیزگی کی صورت میں اس مسجد پر ہمیشہ نچھاور ہو رہا ہو۔ نظر پڑے تو محسوس کرے کہ ایسے لوگوں کی مسجد ہے جو خدا کی عبادت سے محبت رکھتے ہیں، جو اپنے گھر پر خدا کے گھر کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اس کے برعکس ایک ایسی بھیانک شکل اور بھی نظر آتی ہے کہ اپنے گھر سجانے والوں کی مسجدیں بھی برے حال میں ہوتی ہیں۔ بعض ایسے علاقے ہیں جہاں گھروں کی طرف بڑی توجہ دی جاتی ہے، سبن اور فطرتاً ان کو شوق ہے کہ گھر اچھے رکھے جائیں، لیکن اس کے باوجود مسجد کی حالت زبوں ہوتی ہے۔ اس کو اندر جائے انسان تو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کچھ تاریخی کا سایہ ہے، اندر جا کر اطمینان سے بیٹھنے کا لطف نہیں آتا۔ تو امید رکھتا ہوں کہ اس طرف بھی خصوصی سے توجہ دیں گے، کیونکہ ملت واحدہ بنانے کے پروگرام میں اس کو بھی ایک بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ہم اس صدی کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں جہاں بڑے نیک عزم لے کر ہم داخل ہونے والے ہیں۔ ان عزائم میں سے ایک عزم یہ تھا کہ ہم تمام بنی نوع انسان کو ملت واحدہ بنانے کے لیے ایک نمونے کی جماعت پیش کریں گے جو ملت واحدہ کا نمونہ خود ہو، تاکہ دوسروں کو اسی شکل و صورت کے اوپر ملت واحدہ بننے کی دعوت دے رہی ہو۔ مساجد کو ملت واحدہ بنانے میں سب سے اہم کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ مساجد کے اور پہلو بھی ہیں۔ نمازوں کی طرف میں پہلے توجہ دلا چکا ہوں، باجماعت نماز کی طرف، عبادت کا معیار بلند کرنے کی طرف۔ اس پہلو سے میں دوبارہ اس مضمون کو نہیں دہراتا، لیکن خود مساجد کے معیار کو اور مساجد کے متعلق جماعت کے رجحان کو بھی ملت واحدہ کے مضمون سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ دنیا میں ہر جگہ جماعت کی مساجد صفائی اور پاکیزگی کے اعتبار سے خانہ کعبہ کے اس معیار کو اپنا نمونہ بنائیں گی۔ مساجد نمونہ بنائیں گی، جب میں کہتا ہوں تو مراد ہے جماعتیں ان کو نمونہ بنائیں گی۔ تو ہماری مساجد بھی انشاءاللہ آئندہ خانہ کعبہ کے اس معیار کے نمونے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گی جس کا اظہار اس آیت میں فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرا پہلو میں دوبارہ یاد کراؤں کہ مسجد کی خدمت کے اعزاز کو ہم نے قائم کرنا ہے۔ بہت سی ایسی مساجد دنیا میں ہیں جن میں کروڑوں اربوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے، اور بڑے بڑے خادم مسجد وہاں ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں کہ مسجد کے کونے کونے کو صاف اور ستھرا رکھیں۔ جماعت احمدیہ کی مساجد میں جو امتیاز ہونا چاہیے وہ یہ کہ دنیا کے لحاظ سے جو اونچے مرتبے پر فائز کیے گئے ہیں ان کو رزق میں فضیلت دی گئی ہے۔ دیگر عزتوں کے لحاظ سے جن کو اپنے دوسرے بھائیوں پر ایک اعزاز بخشا گیا ہے، وہ مسجدوں کی صفائی میں ذاتی حصہ لینے کی کوشش کریں، اور اس بات کو خاندان اپنا اعزاز سمجھیں کہ وہ وقت کرتے ہوں کہ آج کا دن ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس مسجد کی صفائی کریں۔ اور بڑے اور چھوٹے کی تفریق اس معاملے میں نہ ہو، بلکہ وہی بڑا ہوگا خدا کے نزدیک جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چنانچہ اس آیت کا وہ بھی ایک رنگ میں مصداق بن جائے گا۔ تو مساجد بھی مصداق بن رہی ہوں اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے بھی اس آیت کا مصداق بن رہے ہوں، تو ایک بہت ہی پاکیزہ اور دلفریب تبدیلی جماعت کے اندر محسوس ہوگی۔ اس کا تیسرا پہلو ایک اور ہے کہ جب خدا کے گھروں کا ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا گیا تو ہمارے گھر بھی تو اسی نمونے کے مطابق صاف ستھرے اور پاکیزہ ہونے چاہیے، اور ہمارے اندر صفائی کی عادت پیدا ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا میں ابھی جماعت کی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ عمومی جائزے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صفائی
ایک قومی خلق بن گئی ہے اور دینی خلق نہیں رہی۔ پاکستان کے احمدی کی صفائی کا معیار علاقے علاقے سے مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہندوستان کے احمدی کے گھروں کی صفائی یا پاکیزگی کا معیار بھی علاقے علاقے میں مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ یورپ کے احمدیوں کا معیار اپنے علاقے سے مناسبت رکھتا ہے، امریکہ کے احمدیوں کا معیار اپنے علاقے سے مناسبت رکھتا ہے، بنگلہ دیش کے احمدیوں کا معیار اپنے علاقے سے مناسبت رکھتا ہے۔ حالانکہ اسلام نے صفائی کو دین کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح معنوں میں کوئی انسان دین کو سمجھتا ہو اور دین کے لحاظ سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہو تو وہ صفائی کو اپنے دینی عوامل کا حصہ نہ بنائے۔ بس جب ہم صفائی کی بات کرتے ہیں تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ہمارے یورپ میں بسنے والے احمدی بڑے اچھے اور صاف ستھرے ہیں، امریکہ میں بسنے والے صاف ستھرے ہیں، کیونکہ وہ اگر صاف ستھرے ہیں تو ان کو یہ صفائی احمدیت یعنی حقیقی اسلام سے نہیں ملی، بلکہ اپنی عادات کے نتیجے میں ملی ہے، اور جو صفائی ملی ہے اس میں بھی بڑی خامیاں ہیں، کیونکہ قومی صفائی کے تصور دینی صفائی کے تصور سے پوری طرح مطابقت نہیں کھایا کرتے۔ ہمارے ہاں جو پاکی ناپاکی کا ایک مضمون ہے وہ ان قوموں کی صفائی میں داخل نہیں ہے۔ نہایت گندی اور غلیظ چیزیں بھی بعض گھروں میں آپ کو دکھائی دیں گی اور اس کے باوجود وہ گھر صاف ستھرے ہیں۔ شیشوں کی طرح چمکتے ہوئے گھروں میں کئی قسم کی گندگیاں بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے۔ تو جب ہم اسلام کے نقطۂ نگاہ سے صفائی کی بات کرتے ہیں تو مراد ہے وہ صفائی کا تصور جو قرآن نے پیش فرمایا، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور آپ نے اسے دین کا حصہ بنا دیا ہے۔ چنانچہ ابو مالک الاشری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان، مسلم کتاب الطہارہ، کہ ابو مالک اشری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے، اسے ایمان سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا، اسے ایمان سے الگ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس پہلو سے احمدی کے گھر کی صفائی بھی اس کے ایمان ان فرائض میں داخل ہو جاتی ہے جو ایمان نے اس پر عائد کی، اور تمام دنیا کے احمدی کے گھر کی صفائی اسلام سے حاصل کردہ تعلیم کے مطابق ہونی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ گھروں کی صفائی بھی امت واحدہ پیدا کرنے میں بہت حد تک ممد اور معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر اس تعلیم پر تمام احمدی دین کا حصہ سمجھتے ہوئے عمل کریں تو ساری دنیا میں خواہ غریب گھر ہوں یا امیر گھر ہوں، غریب ملکوں کے گھر ہوں یا امیر ملکوں کے گھر ہوں، وہاں صفائی کا وہ معیار ضرور قائم ہو سکتا ہے جو اسلام نے عائد کیا، کیونکہ اسلام نے جو بھی صفائی ضروری قرار دی اس پر پیسہ نہیں لگتا، اس پر توجہ درکار ہوتی ہے۔ ایک صفائی والے مزاج کی ضرورت ہے، غیر معمولی یا معمولی بھی خرچ کی ضرورت نہیں، ادنا سے ادنا غریب انسان یعنی مالی نقطۂ نگاہ سے جسے ہم ادنا کہہ سکتے ہیں، اور اعلیٰ سے اعلیٰ امیر ترین انسان بھی اسلامی صفائی کی تعلیم میں برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی اسلامی مساوات کا ایک عجیب حصہ ہے۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفائی کی تعلیم دی اس کو ہمارے گھروں میں بھی منعکس ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو بھی خوب کھول دیا ہے کہ صاف ستھرا رہنا، دیدہ زیب لباس اختیار کرنا، اور عموماً اچھا نظیف انسان بن کر معاشرے میں ظاہر ہونا، اس کا براہ راست کبر سے تعلق نہیں ہے،
کبر کا مضمون اور ہے اور صفائی کا مضمون اور ہے. اچھے کپڑے پہننا کبر کی نشانی نہیں ہے. چنانچہ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر پایا جاتا ہو. سننے والوں میں سے ایک کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ بعض لوگ اچھے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، سج دھج کر باہر آتے ہیں، کہیں یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ وہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور ان کے دوسرے بھائیوں سے نمایاں دکھائی دیتے ہیں. چنانچہ انہوں نے موجود طور پر یہ سوال کیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. تکبر تو حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. ایسی حیرت انگیز صفائی کے ساتھ آپ نے تکبر کا تجزیہ کر دیا ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے کسی غلط فہمی کا امکان ہی باقی نہیں رہنا چاہیے. دو قسم کے اچھے کپڑے پہننے والے باہر نکلتے ہیں. ایک وہ جب وہ کپڑے پہنے ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کپڑوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، کپڑوں کے غلام بن گئے ہیں، کپڑے ان پر سوار ہیں بجائے اس کے کہ انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے کپڑے پہنے ہیں. وہ کریز کا دماغ میں ایسا خیال ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہیں تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ تیزی سے حرکت نہیں کریں گے کہ ان کے کپڑوں کی سلوٹ میں فرق نہ پڑ جائے. معمولی سا کسی بیچارے کا ہاتھ لگ جائے میلا تو جھٹکتے ہیں اس کو نفرت کے ساتھ. چھوٹا بچہ ایک دفعہ کبھی پیار کے ساتھ ان کے ہاتھ لگا دے تو ان کے چہرے کی چہریاں دیکھیں، وہ اتنے بھی اخلاق نہیں باقی رہتے کہ چھوٹے بچے نے غلطی سے ہاتھ لگایا ہے اس سے غصے کا اظہار نہ کریں. یہ ساری باتیں تکبر کے پس منظر کی نشاندہی کرتی ہیں. نماز پڑھنی ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. سجدے میں جاتے ہیں تو ہر وقت یہ دھیان کہ میری شلوار یا میری پتلون کی سلوٹیں خراب نہ ہو جائیں. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی باریک نظر سے اپنے غلاموں کو دیکھا کرتے تھے اور ایسی باریک نظر سے تربیت فرمایا کرتے تھے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جب سجدے کے لیے جائیں لگو تو اپنے کپڑے میں سمیٹا کرو. دو شکلیں ہیں کپڑے سمیٹنے کی. ایک تو یہ کہ وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہو. یہ مراد نہیں ہے کہ اس رکاوٹ کو دور نہ کرو کیونکہ اس سے توجہ بڑھتی ہے. مراد یہ ہے کہ توجہ کپڑوں کی طرف نہ کیا کرو. ان دو چیزوں میں ایک بڑا نمایاں فرق ہے. اگر ایک شخص کپڑوں کی طرف توجہ رکھنے کی وجہ سے سمیٹتا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے. اگر ایک شخص اس لیے سمجھتا ہے کہ کپڑوں کی طرف توجہ نہ رہے، کہیں کپڑوں کی طرف توجہ نہ رہے، کہیں پھنسا ہوا ہے، کہیں ایسی مشکل پیدا کر رہا ہے کہ سجدے میں توجہ قائم نہیں ہوتی اور دماغ میں یہی بات رہتی ہے کہ فلاں جگہ میری سلوار اس طرح اٹک گئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے، یا میری پتلون اس طرح اٹکی ہوئی ہے کہ مجھے تکلیف پہنچا رہی ہے. ایسے موقع پر اس تکلیف کو دور کرنا توجہ خدا کی طرف مبذول کروانے کی خاطر، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منافی نہیں ہے. بس آپ نے جب یہ فرمایا کہ تکبر حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، تو ساتھ ہی ایک ہی قسم کا لباس پہننے والوں کے اندر بھی ایک تفریق کا سامان پیدا فرما دیا. بین ہی ایک ہی طرح کا لباس پہننے والے دو آدمی آپ کو مل سکتے ہیں جن میں ایک تکبر کے نتیجے میں پہن رہا ہو اور ایک اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے لیے زینت کا سامان پیدا فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ صاف ستھرا ہو. اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے. اور ایک شخص جب باہر نکلتا ہے تو جس کے کپڑے اس سے کمزور ہوں، اس سے خراب ہوں، وہ ان کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کا تو سور پتہ نہیں کہاں سے سلوایا ہوا ہے کاغذ نے، جس ذریعے سے سلوایا اس کو سوٹ سینا ہی نہیں آتا. ٹائی کا رنگ دیکھ لو، اس کے قمیض کے ساتھ میچ نہیں کر رہا، جرابیں اس کے سوٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں.
اس کی نظر ہر وقت اسی جہان میں پڑی رہتی ہے کہ فلاں کے کپڑے ایسے ہیں، فلاں کے کپڑے ایسے ہیں، اور اپنے کپڑوں کے متعلق یہ احساس سے برتری کہ دیکھو میرے کیسے عمدہ کپڑے ہیں۔ اس معاملے میں ہماری خواتین کی بہت تربیت کی ضرورت ہے، چنانچہ جب وہ مجالس میں جاتی ہیں تو واپس آ کر اکثر ان کی گفتگو یہی ہوتی ہے کہ فلاں کے کپڑے دیکھے تھے کیسے تھے، فلاں کے کیسے تھے، فلاں کے کیسے تھے۔ اس مضمون میں ایک تو دلچسپی اس رنگ میں بھی ہو سکتی ہے کبھی طور پر کہ کسی کے اچھے کپڑے پسند آئے ہوں اور باتیں ہو گئی، لیکن اس سے بڑھ کر بات اس مضمون پہ اکثر چلتی ہے کہ وہ کیسا بے ڈھنگا جوڑا پہنا ہوا چلتی ہے، اس کو تو رنگوں کا ہی نہیں پتا، اس کا جو کام تھا وہ اس قسم کا تھا، اس کے بناوٹ بے ڈھب تھی، اس قسم کی باتیں کر کے تو وہ لطف اٹھاتی ہے، اور لطف اٹھانے کے ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس تعریف کی رد میں آ جاتی ہے کہ تکبر تو لوگوں کو حقیر جاننا، اچھے کپڑے پہننے کو نہیں۔ ان کے اچھے کپڑے جمال کی حد سے نکل کر ایک مکروہ دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ جس طرح خدا کے بندوں کو تحقیر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنے اچھے کپڑوں کی وجہ سے، ان کے کپڑوں پر خدا کی تحقیر کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ متکبر لوگ ہیں، ان کے کپڑوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو ایک ہی جیسے کپڑوں میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست نے کتنا نمایاں فرق کر کے دکھا دیا۔ ایسے بے ساختہ آپ جواب دیا کرتے تھے اور اتنی گہرائی ہوتی تھی ان میں کہ جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عاشق ہو جاتا ہے دل اس عظیم انسان ملوث کا۔ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں حیرت انگیز باریکی کے ساتھ آپ کی نظر تمام ان محرکات پر پڑتی تھی جو نیتوں کے پیچھے کار فرما ہوتے ہیں۔ بس تکبر کو چھوڑتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے، اس سے انتہائی کوشش کے ساتھ اعتراض کرتے ہوئے اپنے اندر، اپنے گھروں کے اندر زینت پیدا کرنے کی بھی کوشش کریں، اور زینت آپ کی صفائی کی اس طرح حفاظت کرے گی جس طرح نوافل فرائض کی حفاظت کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو زینت کی عادت ہو جاتی ہے وہ صفائی کے ادنا معیار پر نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ پورا اترتے ہیں، کیونکہ زینت صفائی سے آگے ایک نفلی قدم ہے۔ جتنا زیادہ آپ زینت کی طرف توجہ کریں گے، ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی ہے، اتنا ہی صفائی خود بخود، آپ صفائی کا معیار خود بخود اونچا ہوتا چلا جائے گا۔ بس گھروں میں صفائی پیدا کرنا، اپنے جسم میں صفائی پیدا کرنا، اور حتی المقدور کوشش کرنا کہ ان میں زینت پیدا ہو، اور زینت بھی بہت کسی غیر معمولی خط کو نہیں چاہتی۔ ہر انسان اپنے حالات کے مطابق ذرا سی بھی کوشش کرے کہ زینت کا کوئی نہ کوئی رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے غریب قوموں میں بھی بعضوں میں جہاں زینت کی طرف توجہ ہے، وہ لپائی ایسی صاف ستھری کرتی ہیں یعنی ان کی عورتیں کہ ان کے گھر سجے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسے دیہات غریب دیکھے ہیں میں نے جہاں مزاج میں زینت پائی جاتی ہے، ان کے کھلیان بھی سجے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے صحن صاف ستھرے اور پاکیزہ، اور ان کے وہ گوبر اور مٹی سے کی ہوئی لپائی کا معیار ہی ایسا اچھا ہوتا ہے کہ انسان کھڑے ہو کر دیکھتا ہے اور نظر محسوس کرتی ہے۔ تو زینت بھی غربت میں اختیار کی جا سکتی ہے، مزاج میں زینت کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں تمام دنیا کی جماعتوں کو اول اپنے بیوت کا معیار بہت بلند کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ توجہ کا مرکز اللہ کا گھر ہونا چاہیے، کسی محلے میں، کسی شہر میں، اور ساری جماعت کو اس کو صاف پاکیزہ رکھنے میں اور اسے زینت بخشنے میں حصہ لینے کی اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ اگر حصہ ملے تو اپنا اعزاز سمجھے،
اگر حصہ نہ ملے تو محرومی سمجھے. اسی طرح اپنے گھروں کو بھی خدا کے گھروں کے نمونے کے مطابق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ لوگ جو باہر سے آئیں گے اور آنے والے ہیں کثرت کے ساتھ، جب بھی وہ احمدی گھروں میں داخل ہوں تو ان کو محسوس ہو کہ یہ اسلامی گھر ہیں اور ہر دنیا کے احمدی گھر میں ایک قدر مشترک پائی جائے، یعنی پاکیزگی، صفائی، زینت. بعض قوموں میں واقعتاً یہ اسی رنگ میں اس مضمون کو سمجھا گیا ہے اور گھروں کی طرف اسی طرح توجہ دی جاتی ہے، لیکن مشرقی قوموں میں اکثر اس طرح توجہ نہیں ہے. میری ملاقات سوئٹزرلینڈ کے دورے پر ایک بوسنیا کے مسلمان سے ہوئی اور ان کے گھر جانے کا موقع ملا. سے وہ پیش آئے، جماعت احمدیہ سے متعلق بھی بے انتہا محبت کے اظہار کیا اور عملاً ابھی بیعت تو نہیں کی لیکن ہر پہلو سے اپنے نظریات میں، اپنے مزاج میں، اپنے رجحان میں وہ احمدی ہو چکے ہیں. جب میں دورے سے واپس آیا تو مبلغ انچارج سے ملے اور بڑی معذرتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہر طرح سے ان سے مل کر خوش ہوں، راضی ہوں، ہر بات سے اتفاق ہے، لیکن ایک مجھے چھوٹا سا شکوہ ہے، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہوا ایسا واقعہ. انہوں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب وہ میرے گھر آئے تھے تو بوٹ اتارے بغیر گھر میں داخل ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، یہ تو سارا یہی ہوتا ہے یہاں. ٹھیک ہے، آپ کے یہاں یہی ہوتا ہے؟ اسلام نے تو گھروں کی صفائی کا ایسا معیار مقرر کیا ہے کہ ہمارے بوسنیا میں تو کوئی شخص بھی جو مسلمان ہو بوٹوں سمیت گھروں میں داخل نہیں ہوتا. اور وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کا چپا چپا ایسا ہونا چاہیے جہاں سجدہ کیا جا سکتا ہو. اور بہت برے حال تک وہ لوگ پہنچ گئے، لیکن اس معیار کو آج بھی انہوں نے قائم رکھا ہو. اس فکر سے میرا دل اشد چالو تھا. میں نے ان سے کہا کاش سب جگہ ہمارے ہاں یہی رواج بن جائیں کہ ایسے گھر پاکیزہ رکھے جائیں کہ گویا اس کے چپے چپے پر سجدہ ہو سکے. لیکن یہ معیار حاصل کرنا بہت مشکل کام ہے اور بینی گھر کے ہر حصے کو ایسا بنانا عام پر فرض نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کے بعض حصوں کو وقف کرنے کے لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت کھل کر بیان فرمایا، بار بار وضاحت سے فرمایا کہ گھروں میں ایک ایسا حجرہ ہونا چاہیے، ایک ایسی الگ جگہ ہونی چاہیے جہاں جا کر تم باتیں کرو اور خدا کی طرف توجہ اختیار کرو. بچے ہوتے ہیں، بچوں کی عادتیں مختلف اور پھر کام بھی ہمارے ہاں بہت ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بعض گھروں میں ماشاءاللہ 7-8 بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اب وہاں کس طرح وہ عورت بیچاری نپٹے گی کاموں سے کہ وہ گھر کا معیار ایسا بلند رکھ سکے. لیکن بہرحال جو رکھ سکتے ہیں انہوں نے کمال کر دیا، اس میں کوئی شک نہیں. قابل تعریف ہیں وہ لوگ جنہوں نے صفائی کے معیار کو اس انتہا تک پہنچا دیا کہ ان کے گھروں میں ہر چپے پر سجدہ ہو سکتا ہے. وہ مسجد بن گئی. تو جہاں ممکن ہے وہاں جماعت کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے، یعنی مطمع نظر بلند کر رہنا چاہیے. ایک اور بات گھروں کی صفائی کے سلسلے میں کہہ کر اب میں اس ریویو کو ختم کروں گا کہ گھروں کی صفائی عمومی عادات کی صفائی سے گہرا تعلق رکھتی ہیں. جو لوگ گندے مزاج کے ہوں وہ گھر کیسے صاف رکھیں گے؟ انسانی مزاج منعکس ہوتا ہے گھروں میں. اس لیے جب کہتے ہیں گھروں کی صفائی رکھو اور ان کو پاک نمونہ بناؤ تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے شخصی عادات کو بھی صاف ہونا ہوگا اور نمونہ بننا ہوگا. اپنے مزاج میں شائستگی پیدا کریں، صاف اور ستھرا بدن رہن رکھنے کی عادت ڈالیں اور جہاں تک ممکن ہے غریبانہ کپڑے بھی ہوں تو دھو کر بار بار دھو کر ان کو پہنا جائے. ایک غریب گھر کے متعلق مجھے کسی نے بتایا، ہماری انتظام میں سے کسی نے اطلاع دی کہ وہ بہت غریبانہ ان کا گزارا تھا، لیکن اچھے وقتوں سے ان کے اندر یہ عادت چلی آ رہی تھی جسے انہوں نے آخر وقت تک بڑی عمدگی کے ساتھ قائم رکھا، اس کی حفاظت کی کہ
جب بھی گھروں میں بچے واپس آتے تھے تو آتے ہی وہ کپڑے بدلتے تھے، دوسرے گھر کے کپڑے پہنتے تھے اور روزانہ اپنے کپڑے دھوتے تھے خود، اور ان کو لٹکا کر سوکھنے کے لیے پھر وہ نہا کر پھر کھانا کھایا کرتے تھے۔ بڑی مشکل آتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہیں بہت اعلیٰ اور پاکیزہ۔ جن لوگوں میں یہ عادتیں اختیار کی جا سکتی ہیں وہ بے شک کریں، لیکن کم سے کم معیار سے نہیں گرنا۔ یہ تو ساری جماعت پر فرض ہے۔ دیکھنے میں صاف ہوں، بولنے میں ان کی صفائی ہو، ان کی عادات میں، ان کے مزاج میں صفائی ہو، گھر اچھے اور پاکیزہ ہوں۔ لیکن ایک آخری تنبیہ میں ضرور کروں گا کہ گھروں کی صفائی کے نتیجے میں گلیاں نہ گندی کریں، اس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ اچھی عادت کی بجائے ایک بری عادت مظہر بات ہے۔ بعض ہمارے پاکستان میں ایسے قصبے ہیں جن کے اندر گھروں کی صفائی کا معیار بہت بلند ہے، شیشے کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، اور گلیاں اتنی گندی کہ بدبوئیں اور غلاظتیں ان کی نالیوں میں بہتی ہیں اور ہر چیز گندی باہر سڑکوں پہ پھینکی ہوئی۔ یہ بیچارے ان کے جسموں پر خارج، وہ گلیوں میں جہاں جہاں بیٹھیں وہ خارج کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے، کسی کے آدھی جلد، کسی کے پوری جلد، مگر بال اڑے ہوئے، نہایت مکروہ منظری کی گلیاں پیش کرتی ہیں۔ اسی لیے بیماریاں بھی بہت زیادہ ہیں، مکھی بھی ہے، گند بھی ہے، لیکن قومی عادت ہے گھر صاف ہیں، گھروں کو خوب صاف رکھتے ہیں، مانجتے ہیں، اپنا گند سوسائٹی کے سپرد کر دیا۔ اس کا کسی اندھی کو کوئی حق نہیں ہے۔ اپنا گند اپنے گھر سے دور کر کے قوم کے سپرد نہیں کرنا، یعنی قوم کے اوپر نہیں پھینکنا، بلکہ اس کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ جہاں اچھی میونسپل کمیٹیاں ہیں وہاں تو ایسے انتظامات ہوتے ہیں سہولت کے ساتھ کہ گندگی کو ڈبوں میں بند کیا جا سکتا ہے۔ جہاں نہیں ہے اور احمدی گاؤں ہے وہاں ان کو اس پر توجہ کرنی چاہیے، مل کر ایسا انتظام کریں کہ گھروں کا گند باہر گلیوں میں نہ پھینکا جائے، گھروں کی گندگی نالیوں میں نہ رہے، جہاں تک ممکن ہے اس کو اس برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قومی انتظام نہ بھی ہو تو گھروں کو اپنے طور پر کچھ ایسے ذرائع اختیار کرنے چاہیے کہ وہ ایک نیکی کو اختیار کرتے ہوئے ایک بڑے جرم کا شکار نہ ہو جائیں۔ قوم کے جو حقوق ہیں وہ افراد کے ذاتی حقوق پر کئی پہلوؤں سے فوقیت رکھتے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنی صفائی کو قوم کا گند بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ اس لیے یا تو قومی طور پر مل کر وقار عمل کے ذریعے ایسے انتظام کیے جائیں، یا پھر کوئی اپنے گھروں میں ایسے بڑے ڈبے رکھ لے کہ وقتاً فوقتاً اس کو خالی کرنے کی کوشش کی جائے گھر والوں کی طرف سے، کسی ایسی جگہ جہاں گندگی کے لیے ڈھیر مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کی طرف توجہ کریں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی صدی سے پہلے اس طرح سے بھی ہم ایک امت واحدہ بننے کی کوشش کریں گے اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نہایت پاکیزہ اور صاف شفاف امت واحدہ کے طور پر ظاہر ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا ہو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ آج بھی جمعے کے ساتھ عصر کی نماز جمع ہوگی
کیونکہ ابھی تک باہر سے آنے والے مہمانوں کی کثرت ہے اور ان کے لیے تکلیف کا موجود ہوتا ہے کہ زور کے بعد واپس جائیں. یہ بہت دور دور جگہ ہیں, پھر وہ واپس اثر کے لیے تشریف لائیں. تو اس لیے آج کے دن میں اس کے ساتھ بھی انشاءاللہ اثر کی نماز جمع کی جائے گی. کل تک دیکھا جائے گا, اگر ممکن ہوا تو ظہر اور عصر کی نمازیں الگ کر دی جائیں گی, اور جب تک مغرب اور عشاء میں ضرورت محسوس ہوگی باہر سے آنے والوں کی کثرت کی وجہ سے, وہاں ان کا زیادہ حق ہے ضرورت پیدا کرنے کا. تو وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ کب تک کرنا ہے آئندہ. نماز عصر کے بعد جو جمع ہوں گی, نماز جنازہ ہوگی چند مرحومین کی جن کے نام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نماز جنازہ غائب. ایک حکیم قریشی نذیر احمد صاحب النصرت دواخانہ جو ہاضمون والے کے نام سے مشہور تھے, بہت سے دوست ان کے جانتے ہیں. کیا سے 72 سال کی عمر میں آپ وفات پا گئے ہیں. ہمارے ہندوستان کی جماعت کے بہت ہی مخلص سید خادم حمید احمد لال پوری کے خصوص تھے. مکرم نذیر الہی صاحب جو پٹسبرگ کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ میں, ان کے متعلق بھی عبدالرشید صاحب مبلغ واشنگٹن نے وفات کی اطلاع دی ہے, نماز جنازہ غائب کی وفات کی ہے. مکرمہ امت الرحیم صاحبہ سعودی غلام رسول صاحب مرحوم کی بیوہ تھیں. اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئیں. غلام مصطفیٰ ظفر صدر جماعت احمدیہ ڈگری ضلع سرکارپور کی والدہ تھی. کل انہوں نے مجھے ملاقات کے دوران بتایا کہ جیسے کہ تشریف لائے تھے تو اچانک ان کی والدہ کی وفات کی اطلاع ملی. اللہ نے سبھی کی توفیق عطا فرمائے. تالیہ بیگم اہلیہ چودھری فضل احمد صاحب مرحوم بھوپال والا ضلع سیالکوٹ وفات پا رہی ہیں. چودھری فضل احمد صاحب مرحوم سابق امیر جماعت احمدیہ کراچی و سنڈیکیٹ میں کام کیا کرتے تھے اور امیر جماعت احمدیہ کراچی بھی رہے ہیں کسی زمانے میں. ان سب کی انشاءاللہ نماز عصر کے مان بعد نماز جنازہ ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.